بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر واراد شكورا۔ گرامی قدر بھائیوں اور لاحق احترام ساتھیوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بہت سارے دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کے ایک مومن کا دل اللہ پر ایمان سے بھر جاتا ہے، جنہیں دیکھنے کے بعد بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور جب اللہ کی نعمتوں کا آدمی تذکرہ کرتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے اور ان پر غور کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کے اضافے کا سبب بنتی، بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے دن میں 3 مرتبہ کھانا اگر مل گیا ہے، سردی سے بچنے کے اسباب موجود ہیں، اور میرے رزق کا ذریعہ موجود ہے، اللہ نے میرا رزق جو دن بھر کے لیے لکھا ہے وہ مجھے مل گیا ہے، تو کیا اس سے بندہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یقیناً خوش ہوتا ہے۔ اور یہ نعمت کس نے کی ہے؟ ہاں، اس کی نعمت ملنے پہ ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور عبادت کے 3 ارکان ہیں کہ کمال درجے کی محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور کمال درجے کا خوف بھی اللہ سے ہونا چاہیے، اور کمال درجے کی امید بھی کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ جو کمال درجے کی محبت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں انتہائی شدید، اور اس محبت کو بڑھانے کا سبب اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ صحت کی نعمت ہے، نظر اور دیکھنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، سوچنے کی نعمت ہے، ذہانت کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے۔ جن کی اولاد نہیں ان سے پوچھئے کہ وہ کیسے کرب میں ہیں اور کس اذیت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی راتیں اور ان کے دن کیسے بیتے۔ اگر اللہ نے مجھے اولاد بھی، صحت بھی، رزق بھی، مال بھی، گھر بھی، نوکری بھی، سروس بھی، والدین بھی، والدین کا وجود بھی ایک نعمت ہے نا بندے کے لیے، تو مومن جب ان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کا پیار بڑھتا ہے، اور جب اس کا پیار بڑھتا ہے تو یقیناً اس کی عبادت کے اندر چاشنی پیدا ہوتی ہے، اسے لذت محسوس ہوتی ہے اللہ کے سامنے جھکنے میں،
اور اس رب کے سامنے سربا سجود ہونے میں اور اس پروردگار کے سامنے ماتھا ٹیکنے میں جب وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بے شمار مظاہر اور نشانی اس کائنات میں چھوڑی ہے۔ ہر شخص کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کی آواز دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف ہے۔ برادری، خاندان، قبیلے اور علاقے، رنگ اور نسل ایک شخص کی دوسرے سے ملتا، مشابہ بھی اگر کوئی ملے گا تو کوئی 500,000 بندے میں سے یا 10,000 بندے میں سے ایک دو بندوں میں بندے کو شکل میں مشابہ پیدا، لیکن یہ بھی وہ صرف شکل میں مماثلت ہوگی لیکن آواز وہ چینج ہوگی، چال چینج ہوگی، چلنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ دیکھ لیں ہر بندے کی چال مختلف ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی اس قدرت کی نشانیوں میں سے موسم کی تبدیلی بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کبھی سردی اور کبھی گرمی اور کبھی بہار اور کبھی خزاں اور کبھی سردیوں میں سخت سردی اور کبھی سردیوں میں بارش اور کبھی گرمیوں میں سردی اور کبھی سردیوں میں گرمی بھی ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جب سورج نکل آتا ہے تو سردیوں میں بھی گرمی لگتی، مطلب صبح جب کام پہ جاتا ہے تو کوٹ وغیرہ پہن کے سردی سے بچنے کے سارے اہتمام کر کے جاتا ہے، لیکن جب اللہ اکبر کبیرہ دوپہر کو تھوڑا سورج چڑھتا ہے تو اس کو اسی لباس میں گرمی لگنے جاتی۔ پچھلے دنوں یہاں سے ہم مدینہ گئے، شام کو مغرب کے بعد نکلے تو یہاں سے جاتے ہوئے سردی، لیکن جب قصیم کا علاقہ کراس کیا اور مدینہ کے قریب پہنچے تو وہاں گرمی۔ مکہ جائیں تو وہاں اور سیزن ہے، وہاں سردیوں کا لباس اتارنا پڑتا ہے اب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں۔ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر واراد شکورا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنایا ہے۔ یہ دن اور رات کی تبدیلی بھی اس لیے ہے، دن ہے اور رات، اور کبھی دن چھوٹا اور رات لمبی، اور کبھی رات لمبی اور دن چھوٹا، کبھی دن لمبا اور رات چھوٹی۔ یہ تبدیلی بھی اللہ تعالیٰ، اور یہ جو ڈیلی آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑے اس خلا میں اور اتنے بڑی اس وسعت کے ماحول میں لمحوں کے اندر روشنی اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور لمحوں کے اندر اندھیرا روشنی میں کون ہے کرتا؟ اللہ ہے۔ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر واراد شکورا۔ یہ اس شخص کے لیے، یہ دن رات کا آنا جانا اس بندے کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں، موسمی تبدیلیاں، یہ دن رات کی تبدیلیاں، یہ حالات کی تبدیلیاں، بعض اوقات بندہ بڑا سخت مزاج ہوتا ہے، اس سے بات کرنے کو جی نہیں چاہ ہوتا، والد بڑا غصیلا ہوتا ہے اور غصے میں آنے والا ہوتا ہے، اور بیٹا اس سے ملنا نہیں چاہتا ہوتا، لیکن جب ملتا ہے تو وہ جو اس کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے وہ اس سے برعکس ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی، یار یہ آج یہ اتنے غصے والا بندہ آپ کو اتنے ہنس کے کیسے مل گیا؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے جسے بندے کو سوچنا چاہیے اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تبدیلی ہے نا، رات دن کا پیچھے آنا، لمن اراد ان یذکر، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حوالے سے اپنے آپ کو مزید ترقی یافتہ بنانا چاہتا ہے، او شکورا، یا اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے اس کی نعمتوں میں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کہتے ہیں یقلب اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پھیرتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس دن رات کے الٹ پلٹ ہونے میں اولی الابصار عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ عقل والے لوگ اس کے اوپر غور کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں میں سے ایک موسم کی تبدیلی بھی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ موسم کی تبدیلی کا سبب وہ کیوں واقع ہوتی ہے؟ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری میں حدیث، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے
استقت النار الى ربها، جہنم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اور یہ کہا ربی اکل بعدی بعضا، اے میرے رب میں اپنے آپ کو کھا رہی ہوں، میں جل جل کے اپنے آپ کو کھا رہی ہوں، میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ فأذن لها بنفسین اور بنفسین، اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ کس کو؟ جہنم کو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی میں لیتی ہے اور ایک سانس گرمی میں لیتی ہے۔ فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمہریر، یہ جو سردی کی شدت ہے یہ بھی جہنم کا سانس، اور گرمی کی شدت بھی جہنم کا سانس۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جہنم میں 2 قسم کے عذاب ہیں، ٹھنڈا عذاب بھی ہے اور گرم عذاب بھی ہے۔ آج دنیا میں لوگوں کو گرم پانی ڈال کے بھی مجرم کو منواتے ہیں اور ٹھنڈا پانی ڈال کے بھی اور برف کے اوپر بٹھا اور لٹا کر بھی اس کو منوا لیتے ہیں۔ یہ دونوں تکلیف دہ چیزیں ہیں، سردی کی شدت ہو یا گرمی کی شدت ہو۔ اس لیے سب سے پہلے تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تبدیلی اللہ لے کے آتا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس جہنم کے حوالے سے اللہ مطلع کرنا چاہتا ہے کہ اس کے عذاب دونوں قسم کے، یہ سردی کی شدت بھی اس کا ایک عذاب اور گرمی کی شدت بھی اس کا ایک عذاب ہے۔ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے اور یہ روکنے کے لیے کہ میں اپنی زندگی پہ غور کروں کہ میں اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والے کاموں سے مشغول تو نہیں کیے ہوئے ہوں، میں اپنے آپ کو روک سکوں اور اپنے آپ کو کنٹرول کر سکوں، ایسا کام نہ کروں جو کل مجھے کسی ایسے خطرے سے دوچار کر دے۔ موسموں میں سے ایک سردی کا موسم بھی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر فضل ہے کہ اللہ نے سردی کے ایام دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اور یقیناً اس سردی کو برداشت کرنے میں اللہ نے نیکی رکھی، اس پر صبر کرنے میں اللہ نے اجر رکھا، اس کو برداشت کرنے میں گناہوں کی معافی اللہ نے رکھی ہے، تو پھر انعام بھی ہوا نا۔ سردی کو برداشت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ کی نعمت ہی ہوئی نا ہمارے لیے، صرف سردی برداشت کرنے سے اللہ گناہ معاف کر۔ سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں الشتاء ربیع المومن، سردی مومن کا موسم بہار، مومن کا موسم بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے اور مومن اس میں روزہ رکھتا ہے۔ وطال لیلہ فقام، اور اس کی رات لمبی ہوتی ہے اور مومن اس میں قیام کرتا ہے۔ دن کو روزے سے مستفید ہوتا ہے، رات کو قیام کی لذتیں لیتا ہے۔ بڑی لمبی رات ہوتی ہے میرے عزیزو، 5:15 5:17 18 پہ سورج، 5:25 پہ 24 پہ سورج غروب ہوتا ہے، اور پھر دیکھیں صبح کتنے بجے، 5 بجے کے بعد ہی طلوع ہوتا ہے نا، اپنا فجر ہوتی ہے، طلوع تو تقریباً 6 بجے کے قریب طلوع ہوتا ہے جا کر۔ سورج کے طلوع کا وقت تقریباً 6:45 سے غالب۔ تو اتنی لمبی رات ہے، آدمی بعض کا سو کے تھک جاتا ہے اور رات کو اس کو جاگ آ ہی جاتی ہے، اور بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ اس لمبی رات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وقت کی اس نعمت سے کچھ چھین لیتا ہے، اور وقت کی ان گھڑیوں سے اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر لیتا ہے، رب کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے پیار میں بیدار ہوتا ہے، اور پھر پانی سے وضو کر کے اپنے گناہوں کو جھڑوا لیتا ہے اور رب کے سامنے سجدے کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قرب ملتا ہے رات اللہ کے سامنے جھکنے سے۔ میری اپنی بات میں نبی کریم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد عند ربہ وهو ساجد، اگر نماز کی کیفیتوں میں سے کسی کیفیت میں مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو حالت سجدہ میں ہوتا ہے، جب اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دیتا ہے اور اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ دیتا ہے اور اپنے جسم کا سب سے معزز حصہ اپنے زمین پہ ٹکا دیتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتا ہے، یہ اللہ سے قرب کی سب سے بہتر حالت ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا، سورۃ علق کی آخری آیت ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ سے قریب ہونے کا بہترین نسخہ ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب،
سجدہ کیجئے قریب ہو جائیے، سجدہ کیجئے قریب ہو جائیے۔ اگر آپ اپنے اللہ سے قرب چیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے سجدوں کی تعداد کو چیک کر لیں یا سجدوں کے معیار کو چیک کر لیں۔ سجدوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے تو اللہ کا قرب اس قدر آپ اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، الشتاء غنیمت العابدین، یہ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت، اور غنیمت اسے کہتے ہیں جو بغیر مشقت کے مل جائے، جس کو پانے کے لیے آدمی کو کسی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، آرام کے ساتھ بغیر محنت کے جو چیز مل جائے وہ غنیمت ہے۔ مال غنیمت کو مال غنیمت اس لیے کہتے ہیں کہ جنگ کے نتیجے میں آپ کو کمانے کے بغیر مل جاتا ہے۔ الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت، یہ لوٹنے کا موسم ہے اللہ تعالیٰ سے۔ عبید بن عمیر یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ کان یقال اذا جاء الشتاء یا اہل القرآن، جب سردی کا موسم آتا تو یہ کہا جاتا تھا، اے اہل قرآن، اے حفاظ قرآن، اے قرآن پڑھنے والو، طال اللیل لصلاتکم، تمہاری نماز کے لیے رات لمبی ہو چکی ہے، وقصر النہار لصیامکم، اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹا ہو چکا۔ اور آج کل کا روزہ تو میرے خیال میں کوئی مشقت ہی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں پڑتا۔ صحیح بات، پانی کے 2 گلاس 3 گلاس آپ پی لیں، 4 گلاس پانی پی لیں، آپ دہی کی 1 ڈبیا کھا لیں اور کافی ہے وہ آپ کے سحری کے لیے۔ نہ بھی اگر کر سکے تو وہ فجر کے بعد اٹھائے تب بھی نیت کر سکتا ہے روزے کی۔ اس لیے صحابہ کرام کے دور میں لوگ اس موسم کو اس طرح انجوائے کرتے تھے۔ آج تو ہم سردی بارش آئے تو اس کو جو مرغی لے کے، بوٹیاں لے کے، گوشت لے کے اس کو بھوننے کے لیے شاید بر پہ جاتے ہیں کہ انجوائے کرتے ہیں موسم۔ ایک مومن اس کو اس طرح انجوائے کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گناہوں کے جڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا، کیا میں تم کو وہ نیکیاں نہ بتا دوں، وہ اعمال نہ بتا دوں، وہ عبادات نہ بتا دوں جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور بندے کے درجات بلند کر دیتے ہیں، مقام اونچے کر دیتے ہیں، مرتبہ بڑھا دیتے ہیں، گریڈ اپ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جب قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، کیسے علم کے متلاشی تھے اور کیسے تڑپ رکھتے تھے، اور کیسے نبی کریم کے گلہائے عطر کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے متمنی تھے، اور کیسی تلاش تھی علم کے اصول کے لیے، اور کیا تڑپ تھی دین کے مسئلے جاننے کے لیے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، اور نبی کریم کا انداز بھی دیکھیے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتا دوں، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتا دوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں اور درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک انداز ہے، دوسرے بندے کو متوجہ کیجئے، اس میں اٹریکشن پیدا کیجئے، اس کی توجہ اپنی طرف کیجئے، اور تاکہ وہ اس کا دماغ ادھر ادھر کہیں مشغول ہے تو وہ متوجہ ہو جائے کہ کیا اللہ کے نبی بتانے والے۔ اور پھر آپ نے ان کو، اور ان کا جواب بھی سنیے گا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، کیوں نہیں اللہ کے رسول۔ اس سے علم کے اصول کی تڑپ تھی، اور مجھے اور آپ کو بھی میرے عزیزو علم کے اصول کی یہ تڑپ ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے اور خوراک اور غذا کی بندے کو دن میں 2 مرتبہ ضرورت رہتی ہے، صبح اور شام، لیکن آپ کے نفس کو علم کی ہر سانس کے ساتھ ضرورت رہتی ہے۔ علم کے اصول اور علم کو سیکھنا یہ زیادہ ضرورت ہے اور زیادہ حاجت ہے انسان کو علم سیکھنے کی۔ یہ انسان کی ضرورت، جس کو ہر سانس کے ساتھ اس کی ضرورت ہے۔ نبی کریم نے 3 باتیں بتائیں، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، پہلی بات اور پہلی نیکی اور پہلا عمل جس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور مومن کو تو فکر رہنی چاہیے نا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، اور یہ انبیاء کی فکر تھی۔ آدم علیہ السلام سے ایک کوتاہی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، بندے کو مکہ مارا اور بندہ فوت ہو گیا، اللہ سے پھر مغفرت کی دعا۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، فیصلے میں غلطی لگی تو پھر مغفرت کی دعا۔ نبیوں کی دعائیں آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامہ۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ نبیوں کی دعاؤں پہ آپ غور کریں تو آپ کو سب سے پہلے نبی جب دعا کرتا ہے تو مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دینا۔ گناہوں کی معافی کے نبی کریم نے طریقے بتائے، ان میں سے ایک جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود دل نہیں چاہتا پانی کی ٹھنڈک کو وجہ سے ہاتھ لگانے کو، پانی کی شدت اور پانی کی جو برودت یا ٹھنڈک ناقابل برداشت، ٹھنڈا پانی جسم پہ لگنا تکلیف کا باعث ہے، لیکن اللہ کی محبت میں وضو اور طہارت کے ثواب کو پانے کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے، اس کے سامنے قیام کرنے کی لذت اٹھانے کے لیے، اسے پتہ ہے کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور پانی کی ٹھنڈک کو برداشت کرتا ہے، جیسے جیسے اپنے اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے پانی کی ٹھنڈک کو برداشت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ مٹاتے جاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کرتے جاتے ہیں۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ دوسرا آپ نے فرمایا وکثرۃ الخطی الی المساجد، جس بندے کے قدموں کے نشانات مسجد کی طرف کثرت سے لگے ہوئے ہیں، فجر کے لیے بھی چل کے مسجد کی طرف، ظہر کے لیے بھی چل کے مسجد کی طرف، عصر کے لیے بھی مسجد کی طرف، مغرب اور عشاء کے لیے بھی مسجد کی طرف، جس کے قدم جب اٹھتے ہیں مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، کام کاج کے بعد، ڈیوٹی کے بعد، نوکری کے بعد، یا اپنی ڈیوٹی پہ بھی کھڑا ہے اور یہ سنتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کی آواز اس کے دل میں کھچاؤ پیدا کرتی ہے، اللہ کے پیار کو جگا دیتی ہے، اور اس کی کبریائی کا یقین مضبوط کر کے پھر یہ بھاگا آتا ہے اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اس کے سامنے جھکنے کے لیے۔ جیسے اس کے قدم اٹھتے جاتے ہیں مسجد کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹاتا جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا جاتا ہے۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کے لیے یہ محبت ہے اور اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ کے آتے ہیں۔ ایک قبیلے کے لوگ مسجد نبی کے پڑوس میں جگہ نہیں تھی، جبل صلاح کے پیچھے رہتے تھے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہاں مسجد نبی کے پڑوس میں کچھ گھر خالی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دور کے محلے کا مکان بیچ کے آپ کے پاس میں آ جائیں اور ادھر کو گھر لے لیں۔ آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، انہی گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان بھی اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں۔ بعض وقت یہی چیز بندے کو بستر سے اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہے، یار میرے قدموں کے نشان، اور گنا کریں، کبھی گن کے بھی رکھ لیا کریں کہ میرے گھر سے میری مسجد تک میرے کتنے قدم لگتے ہیں، اور کبھی نماز میں سستی ہونے لگے، شیطان تھپکی دے کے سلانے لگے، بچوں میں غفلت ہونے لگے، کھانے پینے کے اندر مشغول یا دوستوں کی مجلس جمی ہوئی ہو، اور پھر یہ سوچ لیجیے کہ میرا تو 1000 قدم بنتا ہے میری مسجد تک، اور وہ 1000 گناہ معاف ہو جائے گا اور 1000 درجہ بلند ہو جائے گا، میں تو اس خیر سے محروم ہونے والا ہوں۔ بڑے لوگ ہیں اس سے غافل ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ معمولی سا سوکھ سے سنایا اگر چلا جائے بندہ تو میرا مہمان آیا ہوا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور سنائیے سے سوکھ آ جائے تو کہتے میرا مہمان آیا ہوا ہے اور نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، تیسری نیکی آپ نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، جو بندہ نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے یا نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اس نے مارکیٹ جانا تھا، اذان میں 15 منٹ یا 10 منٹ باقی تھے، کہتا مارکیٹ جاؤں گا تو رستے میں اذان ہو جائے گی، شاید جماعت نہ مل پائے، مس ہو جائے، میں بیٹھ کے عصر پڑھ کے پھر چلا جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی نماز کا انتظار ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ اذان ہو، وقت قریب ہے، بلکہ اذان سے پہلے اس نے الارم لگایا ہوا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے، نماز کا منتظر ہے، اگلی نماز کے لیے مسجد کو آنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ خالی بیٹھا، مغرب پڑھنے آیا تھا، کہتے کیا کرنا ہے، گھر میں جا کے چلو بیٹھ کے تلاوت کرتا ہوں اور نماز عشاء پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ یہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور مالک الملک اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔
نماز پڑھنے کے بعد خالی اپنی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے تو آسمان پہ ملائکہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا رب اس بندے کو معاف کر دے، اس بندے پر رحم کر دے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ وضو کرتے وقت اعضائے وضو کو پوری طرح دھونا چاہیے۔ کچھ لوگ سردی کی وجہ سے، میں نے دیکھا کئی لوگوں کو ان کا کوٹ یا جرسی اگر یہاں تک آتی ہے تو وہ کونی اگر چھوٹ بھی رہی ہے تو کئی لوگ جو جب انر پہنا ہوتا ہے اور وہ اپنے اعضائے وضو کو پورا نہیں دھوتے، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ سردی کی وجہ سے یہ غلطی بہت بڑی ہے، سردی کے موسم کی وجہ سے اگر آپ کا جرسی، چادر، سویٹر، کوٹ اگر پیچھے نہیں جا رہا اور آپ سمجھتے ہیں جہاں تک اتر، میں نے دیکھا ایک بندے نے پچھلے سال مسئلہ پوچھا تھا، کہتا ہے میں نے کبھی پورے بازو دھوئے نہیں، جہاں تک میرا بازو جاتا ہے اتنا ہی دھو لیتا تھا۔ یہ غفلت بھی لوگوں کے اندر موجود ہے، یہ یاد رکھیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پیچھے رہ گئے، ہم تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مل گئے، عصر کا وقت آ گیا تھا اور ہم وضو کرنے لگے، ہاں اچھی طرح ہمارے جو پاؤں تھے وہ دھونے کے بجائے ہم نے جلدی جلدی اپنے پاؤں دھوئے اور ہم جو ہے نا پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے جو سوکھی رہ گئی ہیں، جن پر پانی نہیں پہنچا، ہلاکت ہے، آگ کا عذاب ہے ان ایڑیوں کے لیے۔ اور آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ اعضائے وضو اگر آپ کے خشک رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں پانی بڑا ٹھنڈا ہے اور پورا چہرہ نہیں دھوتے، پورے بازو نہیں دھوتے، ٹخنے نہیں دھوتے، تو یہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، سخت سردی کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ہی اعضائے وضو کو دھونے پہ اکتفا کرتا ہے، جائز ہے۔ بیمار ہے کوئی شخص، اس کو سردی ٹھنڈے پانی سے الرجی ہو جاتی ہے، اسے کچھ جلد کی تکلیف ہے، ٹھنڈا پانی لگنے سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ایک ایک مرتبہ بھی اعضاء کو دھونے سے وضو، جی یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بعض کا رش ہوتا ہے اور وضو کی جگہ تھوڑی ہوتی ہے، خاص طور پہ جب عمرے کے لیے بس پہ جاتے ہیں تو کچھ لوگ پھر وہاں بھی تسلی کرتے ہیں اور 3 بار بند ہوتے ہیں۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے، بعض کا پانی کم ہو جاتا ہے، بعض جگہوں پہ پانی ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جب پانی کی قلت ہو، لوگوں کا رش ہو، لوگوں کی جماعت میں سے ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ایک ایک بار بھی اپنے اعضائے وضو کو دھو لے تو اس کا وضو 3 بار دھونا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ ہاں وقت ہے، کسی کے لیے مشقت کا باعث نہیں تو آپ 3 بار دھوئیں گے تو ثواب زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار بھی اعضائے وضو کو دھویا ہے۔ سردی کی وجہ سے اگر کوئی وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر اسے برداشت کرتا ہے اس کے لیے اجر ہے، لیکن اگر بالفرض اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، اس کی تکلیف اور زیادہ بڑھ رہی ہے، تو پھر اسے کوئی عرض نہیں کہ تولیے کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف بھی کر سکتا ہے۔ حضرت نبی کریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رومال تھا یا تولیہ تھا، یونشف بہا بعد الوضو، وضو کے بعد اپنے اعضائے وضو کو آپ صاف کر لیا کرتے تھے۔ سردی کے اس موسم کے حوالے سے سخت سردی میں آدمی جب پانی کے استعمال کرنے سے جان کو خطرہ ہو اور پانی گرم کرنے کا بھی کوئی سلسلہ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے۔ تیمم کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کے لیے پانی میسر نہیں اور پانی ٹھنڈا ہے اور گرم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر آدمی کو تیمم کرنا بھی شریعت نے اس کی بھی رخصت دی ہے۔ حضرت عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا تو ایک رات میرے اوپر غسل واجب ہو گیا اور میں ڈرا اس بات سے کہ اگر کہیں غسل کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ میں نے تیمم کیا اور میں نے صحابہ کو نماز پڑھا دی، صبح کی نماز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور ہم نے ذکر کیا کہ حضور وہ رات بڑی ٹھنڈی تھی اور سفر میں تو کوئی بندے کے پاس گرم کرنے کا بندوبست بھی موجود نہیں تھا، اور میں احتلام ہو گیا مجھے اور میں نے اسی صورت میں جو ہے نا وہ تیمم کیا اور میں نے نماز پڑھا دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ فرمانے لگے یا عمر صلیت اصحابک وانت جنب، تو جنبی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی؟ تو فرمانے لگے کہ سخت سردی کی وجہ سے میں ڈر گیا تھا۔ سیدنا عمر نے جو واقعہ ذکر کر کے بتایا کہ اس مجبوری کے وقت مجھے اللہ کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا،
اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب جان کو خطرہ ہو اور پانی کے ایسے ٹھنڈے استعمال سے بندے کو نمونیا ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور بیمار بھی ہو سکتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ تیمم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ آیت سنی حضرت عمر بن عاص کی زبانی، فضحک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، اللہ کے نبی ہنس پڑے اور اس سے کوئی بات نہیں کی، گویا کہ اس کے اوپر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ پگڑیوں پر اور جرابوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ یہ سردی کے مسائل میں سے اور سردی کے احکام و مسائل میں سے، سخت سردی کی وجہ سے جو شخص جرابیں پہنتا ہے تو جرابیں یا موزے پہنتا ہے، جرابوں کے اوپر یا پگڑی باندھتا ہے اور پگڑی پر اگر مسح کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان کو سردی لگی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ اگر سخت سردی تھی تو آپ اپنے پگڑیوں پر اور آپ نے جو پٹیاں باندھی ہوئی تھی اپنے پاؤں کو گرم کرنے کے لیے، تساخین کے لفظ ہیں، تساخین موزے یا گرم پٹیاں جو پاؤں کے اوپر تم نے سردی سے بچنے کے لیے باندھی ہوئی تھی، تو آپ ان کے اوپر مسح کر سکتے تھے۔ سردی کی وجہ سے جرابوں اور موزوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ بوٹوں، ایسے بوٹ بالکل جس کے تسمے کھلتے نہیں، اور بعض کا اور فوجی بوٹ آپ نے دیکھے ہیں کہ اس کے تسمے بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور ان کو کھولنے میں مشقت ہے، اور جرابیں آپ نے اگر پہنی ہو اس کے نیچے بھی، اور ایسے بوٹوں کے اوپر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ، آپ نے جرابوں اور جوتوں کے اوپر مسح کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جرابوں اور جوتوں کے اوپر مسح کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، موزوں پر جرابوں پر مسح کرنا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی گھر سے نکلے اور میں بھی ان کے پیچھے تھا، حضرت مغیرہ ان کے پیچھے تھے، میں پانی کا لوٹا آپ کے ساتھ اٹھا کے چل رہا تھا، تو جب اللہ کے نبی فارغ ہو کے اپنی حاجت سے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، باب الوضو باب المسح علی الخفین، باب ہے موزوں پر مسح کرنے کا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، جو آدمی جرابوں یا موزوں پر مسح کرنا چاہتا ہے، مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات کے وقت اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے، ایک دن اور ایک رات تک مسح کر 24 گھنٹے کے لیے مسح کر سکتا ہے۔ مقیم آدمی جو مسافر نہیں ہے وہ 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے وضو کیا فجر کی نماز کے لیے اور پھر جرابیں اس نے پہن لی، اور جرابیں پہننے کے بعد اب جب پہلی مرتبہ اس کا وضو ٹوٹے گا اور نیا وضو کرے گا، تب اس کی مسح کی مدت شروع ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جرابوں اور موزوں پر مسح کرنا تب جائز ہے جب اس نے جرابیں پہننے سے پہلے وہ بحالت وضو میں تھا، وضو کی حالت میں تھا، تو تب وہ جرابوں اور موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اگر اس نے بغیر وضو کے جرابیں پہنی ہے تو پھر مسح کرنا جائز نہیں۔ کچھ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اس مسئلے، یہ یاد رکھیں۔ اور نبی کریم کا فرمان ہے، جب حضرت مغیرہ ان کے وہ موزے اتارنے کے لیے جھکے، فرمایا دعہما انی ادخلتہما طاہرتین، چھوڑ دیجئے، میں نے ان کو باوضو حالت میں اس میں داخل کیا تھا۔ تو ایک تو شرط ہے کہ آپ نے باوضو پہنے ہونے چاہیے، جب آپ پہن رہتے ہو تو آپ کا وضو ہونا ضروری ہے۔ پھر جب آپ پہن چکے ہیں وضو کی حالت میں، تو جب آپ کا وضو ٹوٹنے کے بعد پہلا مسح آپ کریں گے، تب سے آپ کی مدت شروع ہوگی۔ ایک بندے نے فجر کے بعد جرابیں پہن لی یا موزے پہن لیے، تو اب اس کا مدت کیا فجر سے شروع ہوگی؟ نہیں، وہ اگر فجر کے بعد باوضو رہا، زور بھی اس نے اسی وضو سے پڑھی، عصر بھی اس نے اسی وضو سے پڑھی، مغرب بھی اس نے اسی وضو سے پڑھی، اور عشاء بھی اسی وضو سے پڑھی، وضو اس کا ٹوٹا ہی نہیں، رات کو جرابیں پہن کے سویا رہا، اور صبح اگلے دن فجر کی نماز کے لیے اس نے جو ہے نا وہ اٹھ کے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ اب کب شروع ہوگی اس کی مدت؟ اگلے دن فجر سے شروع ہوگی۔ اگر جب اس کا وضو ٹوٹا ہے اور اس نے پہلا مسح کیا ہے، تب سے اس کی وہ 24 گھنٹے شروع ہوں گے۔ ایک دن اور ایک رات کی جو ابتدا کی مدت ہے وہ اس کے پہلے مسح سے شروع ہوگی۔ اور اگر مسافر ہے، اپنے شہر کو چھوڑ کے مکہ یا مدینہ سفر پہ ہے، تو پھر 3 دن اور 3 رات تک وہ اپنی جرابوں اور موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک تو حدیث موجود ہے اس مسئلے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ موزے اور جراب کی جو حکمت ہے ایک ہی ہے، وہ بھی سردی سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، اور یہ بھی سردی سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہے جرابیں بھی۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پگڑی کے اوپر بھی مسح کیا ہے، اور پگڑی تو چمڑے کی نہیں ہوتی نا، پگڑی کس کی ہوتی ہے؟ وہ تو کپڑے کی ہوتی ہے۔ جب کپڑے کی پگڑی پر مسح کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے تو پھر کپڑے کی جو جراب ہے اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک نے اون کی بنی جرابوں پر مسح کیا، اور ایک بندے نے کہا کہ تو نے ان کے اوپر مسح کر دیا، فرمانے لگے انہما لخفان، یہی تو خف ہے۔ لہذا خف کا ترجمہ یہ کرنا کہ چمڑے کا بنا ہوا ایک خف ہوتا ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ خف چمڑے کا بھی ہو سکتا ہے اور خف اون کا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت انس سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے جرابوں کا، لیکن جراب کو دھو کے پہننا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جرابوں کا ایک ہی جوڑا ہو اور روزانہ پھر اسی کو پہن لے اور اس سے بدبو آ رہی ہو تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پچھلے والا بندہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کی پاؤں کی بدبو سے تو وہ بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جرابوں پر مسح کرنا ہے تو پھر جرابوں کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور جرابوں کو دھو کے بھی پہننا چاہیے۔ 5 ریال کے تو 3-4 جوڑے آ جاتے ہیں میرے خیال میں، تو آدمی اگر اس کو خریدے اور زیادہ جرابیں رکھے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ مسجد میں بعض وقت بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کے پاؤں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ جرابوں کو دھوتا نہیں۔ سردی کے ساتھ متعلقہ مسائل میں سے منہ کو ڈھانپ کے نماز پڑھنا، یہ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ کچھ لوگ جب چادر کی بکل مارتے ہیں نا یا مفلر کو یوں لپیٹتے ہیں نا تو یہ نہیں پتہ رہتا کہ میں تو نماز کی حالت میں کھڑا ہوں۔ سردی سے بچنے کے لیے چادر کو یوں لپیٹ لینا یا اپنے مفلر کو اپنے منہ کے اوپر ڈال لینا، یہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص نماز کے اندر اپنے منہ کو ڈھانپ کر نماز نہ پڑھے۔ کرونا کے ایام کے اندر بھی اہل علم نے صرف اس کو مجبوری کی وجہ سے اجازت دی تھی، بیماری سے بچنے کے لیے، ورنہ اصل یہی ہے کہ اپنے منہ کو ڈھانپنا نہیں چاہیے، منہ کو کسی چیز کے ساتھ ڈھانپ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سردی کے موسم کے ساتھ متعلقہ مسائل میں سے بکل مار کے نماز پڑھنا، یعنی چادر کو اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لے کہ بعد میں اس کے لیے ہاتھ نکالنے میں مشکل ہو جائے۔ بعض کا خواتین بچوں کے اوپر جو چادر باندھ دیتی ہیں اچھی طرح، اور تاکہ اور بعض کا بچے اس کی وجہ سے گر بھی گئے، آگ میں گر گئے یا کسی جگہ پہ گر گئے کہ وہ اپنے ہاتھ نکال نہیں سکے بچاؤ کے لیے، ایسی چادر اوپر لپیٹ لے کے اس کے ہاتھ اس کے اندر بند ہو جائیں اور وہ اس کو نکال بھی نہ سکے۔ اللہ کے نبی نے اسے بھی منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بکل مار کے کہ جس سے اس کے جو ہے نا ہاتھ آزادانہ طور پہ حرکت نہ کر سکیں، اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس 2 کپڑے ہیں تو ان دونوں میں نماز پڑھ لے، اور اگر ایک کپڑا ہے تو بس اس کو اظہار بند کے طور پہ استعمال کر لے، اس کپڑے کو پورے جسم پر لپیٹنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے یہ یہود کا طریقہ تھا اس طرح کر کے عبادت کرنا، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ دستانے پہن کر نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی اہل علم کی 2 رائے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ دستانے پہن کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے جو ہاتھ جو ہے نا وہ زمین پر لگنے چاہیے۔ اگر دستانے پہنا ہوگا تو بیچ میں رکاوٹ ہوگی، لیکن یہ بات قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ گھٹنے بھی تو ان 7 اعضاء میں شامل ہیں، تو گھٹنے کے اوپر بھی تو پینٹ اور شلوار کا کپڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر گھٹنے تو ننگے نہیں لگتے، اس کے لیے جب ننگے ہونا شرط نہیں تو ہاتھ کے لیے بھی ننگے ہونا شرط نہیں ہے۔ دستانے پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چادر یا رومال کو اپنے سر پہ رکھ لینا اور اس طرح نماز پڑھنا، جیسے یہ گرم چادر یا کمبل، بعض کا لوگوں کو سردی لگ رہی ہوتی ہے اور کمبل ہی اوپر سے لے لیتے ہیں، ایسے کھڑے ہیں نماز پڑھ اوپر کمبل ہی لے لیے سارا، اور اس کا پورا کمبل سائڈوں پہ لٹک رہا ہے۔ چھوٹا کمبل یا سردیوں کا کمبل جو ہوتا ہے، جو باریک ہوتا ہے، یہ چادر گرم چادر، یہ ہماری جو پاکستان کی چادر ہے، کچھ لوگ اس کو سر کے اوپر رکھ کے اگر اس کو لٹکا دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اب چادر کو اوپر سے ایسے سر پہ رکھیں اور پھر اس کے دونوں کنارے نیچے تک لٹک رہے ہوں۔ اس کو صدل کہتے ہیں، اس کو صدل کہتے ہیں۔ چادر یا کوئی ایسا کپڑا جو آپ سر پہ رکھ کے ایسے لٹکا دیں، اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ نماز کے اندر صدل کرنے سے بھی اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ چادر کو اوڑھ لیا جائے، اوپر لے لیا جائے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اڑی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کو یوں لٹکا دینا اوپر سر کے اوپر رکھ کے دونوں طرف سے دونوں کناروں کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سردی کے موسم میں بعض کا ٹوپی بندے کے ماتھے پہ آ جاتی ہے، تو کیا اس کو ننگے ماتھے سجدہ کرنا چاہیے؟ یہ ٹوپی اگر آتی ہے تو اس کا سجدہ کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر اس کی ٹوپی سردی کی وجہ سے اس کے ماتھے کی جگہ پہ آ جاتی ہے، کپڑا یا کوئی چیز حائل یا رکاوٹ بن جاتی ہے، پگڑی اس کی یہاں آ جاتی ہے، اس کے اوپر سجدہ کر سکتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ. ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور جب نیچے کا فرش گرم ہوتا تھا تو اس گرم فرش کی وجہ سے ہم اپنے کپڑے کا ایک کنارہ نیچے رکھتے تھے اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر اپنا ماتھا رکھتے تھے. یعنی اگر کوئی حائل پیشانی اور ماتھے کے درمیان آ گیا ہے، جیسے مصلی ہم ڈالتے ہیں جائے نماز، وہ بھی تو ایک رکاوٹ ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، تو لہذا اگر کپڑا وغیرہ یا ٹوپی وغیرہ سے اگر ماتھی ڈھانپی ہوئی بھی ماتھا ڈھانپا ہوا بھی ہے تو پھر بھی اس کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا زائد ہوتا تھا زمین کی سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے، ٹھنڈے فرش کے اوپر ماتھا رکھنا یہ بھی بڑا مشکل ہے اور بعض کا تکلیف کا باعث بھی بنتا ہے، خاص طور پہ اب کبھی صف کے بغیر حرم میں کھڑے ہوں اور مسجد نبوی میں کھڑے ہوں فجر کی نماز کے وقت، تو وہ ٹھنڈا فرش بڑا ہی ناقابل پر. عام مسجد کے اندر بھی اگر آپ کھڑے ہوں گے تو ایسی صورتحال ہوگی، تو کوئی عرض نہیں. اگر کپڑا زائد موجود ہے یا اس کی ٹوپی اگر اس کے ماتھے کے اوپر آ چکی ہے تو اس سے سردی سے بچنے کے لیے سجدہ کیا جا سکتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ لوگ سجدہ کرتے تھے اپنے پگڑیوں پر بھی اور ٹوپیوں پر بھی، اور ان کے جو ہاتھ تھے وہ آستینوں میں ہوتے تھے. اسی طرح سردی کے متعلقہ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بارش یا سخت سردی میں نمازوں کو جمع کرنا بھی بارش کی وجہ سے، یہ شدید سردی ہے کہ جس سے اس کے جان کو خطرہ ہے، جیسے وہ چیر دینے والی سردی ہوتی ہے، بعض کا بندے کے پورے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں بارش کی وجہ سے اللہ کے نبی خاص طور پہ سفر کے اندر اللہ کے نبی 2 نمازوں کو جمع کر لیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ زجنان مقام پہ تھے ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا صلوا فی رحالکم. اور جب بارش ہوتی مدینہ میں مقیم رہتے ہوئے بھی تو اب بارش کی وجہ سے لوگوں کا چل کے آنا مشقت کا باعث بنا، کیچڑ کی وجہ سے اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دلوانے کے بعد کہا کرتے تھے الا صلوا فی رحالکم، کہ اپنی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ لو. تو ایسی صورت میں جب تکلیف کا باعث ہو تو آدمی بارش کے اس موسم میں، سخت سردی میں جب خاص طور پہ بارش ہو تو بارش میں بھی نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے. اور بعض روایتوں میں سخت سردی کی رات اور سفر کے اندر بارش کے الفاظ بھی موجود ہیں. بستر پر نماز پڑھنا، بستر پر نماز پڑھنا، بستر کے اوپر نماز پڑھنے کے حوالے سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بستر پاک ہونا چاہیے، صاف ہے اور پاک ہے، بچوں کا پیشاب اس کے اوپر نہیں ہے یا کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو ناپاک ہے، تو بستر پر نماز. اور دوسری گزارش اس میں یہ ہے کہ بستر ایسا ہو کہ جس کے اوپر ماتھا ٹیکا جا سکے. اگر جو سپرنگوں والا گدا ہے یا اسی طرح کو نیچے گدا ایسا بچھا ہوا ہے جس سے بندہ نہ ہاتھ جما سکتا ہے نہ ماتھا ٹکا سکتا ہے، وہ اگر سخت ہے تو پھر اس کے اوپر لحاف ہے، چادر ہے یا بستر کی چادر اگر بچھی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں، ایسے بستر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. سردی ہے اور آپ نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا گھر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، تو آپ ایسے بستر پر نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ کا ماتھا جم سکے، اس کے اوپر ماتھا جم سکے اور آپ کے ہاتھ بھی جم سکے. بعض کا تو اسپرنگوں والا گدا ہوتا ہے جس کے اوپر نہ گھٹنے جمتے ہیں، بندہ گھٹنے لگائے تو یا تو ادھر ڈول جائے گا یا ادھر چلا جائے، جھک جائے، تو ایسی صورت میں ایسے بستر پر نہیں. لیکن اگر عام سخت جیسے گدا ہوتا ہے اور اس کے اوپر چادر بچھی ہوئی ہے تو اس چادر پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور حضرت عائشہ ان کے سامنے، ان کے قدم ان کے سامنے ہوتے تھے. چھوٹا سا گھر ہوتا تھا، وہ لمبے چوڑے گھر تو نہیں تھے، اور اللہ کے نبی بستر پر نماز پڑھتے تھے. جس بستر کے اوپر اللہ کے نبی آرام کرتے تھے اسی بستر پر نماز پڑھتے تھے. سردی کے ساتھ متعلقہ مسائل میں سے ہیٹر کے سامنے نماز پڑھنا، پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی، بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ ہیٹر کے آگے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ان کی مشابہت ہوتی ہے جو آگ کو سجدہ کرتی ہے. لیکن بہرحال انما الاعمال بالنیات، ہمارا مقصد قطعاً میرے خیال کسی مسلمان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آگ کو سجدہ کر رہا ہے یا اس کی پوجا کر رہا ہے، قطعاً ایسے نہیں ہوتا. بعض علم نے اسے ناپسند کیا ہے. جی، سائڈ پہ کر سکتا ہے، بالکل اس کو آگے نہ رکھے یا سائڈ پہ کر لے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے اسے مکروہ سمجھا ہے. لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ ہیٹر پڑا بھی ہے تو اگر وہ سجدہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، یقیناً اس کی نیت اس کو سجدہ کرنا نہیں ہے. اور اس کی دلیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کو جہنم دکھائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بھی ہٹے، اس کی وجہ سے
تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے ایسا منظر دیکھا ہے جو جس سے خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور آپ کے جہنم بالکل سامنے نماز پڑھا رہے تھے جو آپ کو دکھائی گئی جہنم, اور جنت بھی آپ کو دکھائی گئی, جہنم بھی دکھائی گئی, اور جہنم تو آگ ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہیٹر یا ایسی چیز آگے ہے تو کوئی حرج نہیں, نماز پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح کچھ مسائل لباس کے متعلق بھی ہیں. لباس کے متعلق بھی کچھ نہیں. سردیوں کے ایام میں لوگ ہمارے ملکوں میں, انڈیا پاکستان میں خاص طور پہ, جو لوگ مستعمل کپڑا خریدتے ہیں, یہاں بھی بعض اوقات لوگ مستعمل کپڑے بیچتے ہیں, تو سردیوں کے کپڑے خاص طور پہ جیکٹیں, بوٹ جو وہاں سے آتے ہیں جسے لنڈے کا سامان کہتے ہیں, تو ایسے سامان کو صاف کیے بغیر نہیں پہن سکتے. اگر وہ دھلا ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ اس میں سے کسی کا پیشاب بھی لگا ہو سکتا ہے, کسی کافر کا یا کسی غیر مسلم کا, ان کا پسینہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو دھو کے استعمال کرنا چاہیے. دھو کے استعمال, اور وہ جوتا بھی اور وہ کپڑے بھی اور وہ لباس بھی. غریب ملکوں میں خاص طور پہ جب وہ کپڑے جاتے ہیں تو اس کو دھو کے استعمال کرنا چاہیے, ویسے نہیں پہننا چاہیے. اور دوسرا اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے اوپر ان کی مذہبی تصویریں بنی ہوئی ہیں اور کوئی جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں, انسانوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں, تو ان تصویروں کا بھی ازالہ کرنا چاہیے. سردی کے ایام میں سردی سے بچنے کے لیے ایسا لباس پہننا کہ جو غیر شرعی لباس ہو, مثلا اس کی پینٹ یا اس کی چادر, گرم چادر, یا اس کا ٹروزر, یا جو انر اس نے پہنا ہوتا ہے وہ بعض کا ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہوتا ہے. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا جو انر نیچے سردی سے بچنے کے لیے پاجامہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں نا, تو وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہوتا ہے. نہیں, یہ جائز نہیں ہے. بولے وہ جرابوں سے نیچے ہو یا جرابوں سے اوپر ہو, یہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. ایاک والاسبال فإنها من المخیلہ, کہ کپڑے کو نیچے رکھنے سے بچیے, یہ تکبر ہے. تو لہذا سردی کی وجہ سے بھی اگر کوئی شخص کسی شلوار, چادر یا پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا ہے تو وہ ناجائز ہے. اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس بندے کی طرف نظر ڈامت سے نہیں دیکھیں گے جس کا شلوار, چادر یا پینٹ یا نیچے کا کپڑا ادھار کے طور پہ جو استعمال کیا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے. اور بہت کوتاہی کرتے ہیں لوگ اس مسئلے میں. یہ نماز کا متعلقہ مسئلہ نہیں. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو فوراً اپنی پینٹ شلوار کو اوپر کر لیتے ہیں, اور جماعت سے نکلتے ہیں تو فوراً اس کو نیچے کھینچ لیتے. یہ درست نہیں ہے. مومن کی چادر جو ہے نا, ہر وقت شلوار یا چادر یا پینٹ جو بھی پہنتا ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے. نبی کریم فرماتے ہیں اجرت المؤمن الی انصاف الساقین, مومن کی چادر نصف پنڈلی پہ ہوتی ہے. مومن کی چادر نصف پنڈلی پہ ہوتی ہے. سردی کے ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا بات تو, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. سردی کی شدت ہو یا گرمی کی شدت ہو, اس کو کس کی طرف سے سمجھنا چاہیے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں کسی کے بس کی بات نہیں اور کسی کے اختیار نہیں. ہمیں دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی اس تکلیف جو ہمیں سردی سے ہوتی ہے, ہمیں اس موسم کو بھی اسی طرح برداشت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ممکن ہے ایک چیز کو آپ ناپسند سمجھیں لیکن تمہارے لیے وہ بہتر ہو, اور ممکن ہے ایک چیز کو آپ پسند کریں اور تمہارے لیے وہ بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. پتہ نہیں کتنی مخلوقات کا رزق اس موسم سے جڑا ہوا ہے, کتنی مخلوقات کا فائدہ اس موسم سے جڑا ہوا ہے, کتنے لوگوں کا کاروبار اس موسم سے جڑا ہوا ہے. سردیاں, جیکٹیں, جرابیں, جو بھی چیزیں, لکڑی, آگ, جو بھی استعمال ہوتا ہے, ایندھن, یہ سردی کے موسم میں ہوتی ہیں. یہ ساری دکانیں جو سیزن, سردیوں کے کپڑے جو لوگ خریدتے ہیں, کتنے لوگوں کا روز اس موسم سے جڑا ہوا ہے. گرمی کے ساتھ بھی, اور یہ بھی اللہ کی ایک نشانی دیکھ لو, موسم کی تبدیلی کے ساتھ آپ کی کاروباری ایکٹیویٹی بدلنا, یہ اللہ جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا رزق دینا ہے. جیکٹوں کا کاروبار, جرسی کاروبار, جرسی بننے والا, اون بنانے والا, اون بیچنے والا, جرسی بنانے والا, جیکٹ بنانے والا, زپ لگانے والا, زپ بنانے والا, اس جیکٹ کو ٹوپی اور ٹوپی بنانے والا, جرابیں اور جرابیں بنانے والی فیکٹریاں, اس میں کام کرنے والے ملازم, اس کو وہاں سے ہول سیل پہ خریدنے والے, اور پھر اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے والے, اور پھر وہ دکاندار جو اپنی دکانوں پہ بیچتے ہیں, اور پھر یہ جو ڈالے کے اوپر لاد کے جو مسجدوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس موسم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے.
سبحان الملک القدوس، یہ اللہ ہے۔ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، یہ چیزیں مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اسی طرح کبھی بھی موسم کی شدت کی وجہ سے گالی نہیں دینی چاہیے۔ کچھ لوگ گالی بھی دیتے ہیں تیز ہوا کو یا سردی کو یا گرمی کو، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، یوزن ابن آدم یسب الدہر، اور وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، فانا الدہر۔ لوگ کہتے ہیں نا زمانہ اس طرح ہو گیا ہے، نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے لوگوں کو، زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ گندا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ شخص جو زمانے کو گالی دیتا ہے مجھے گالی دیتا ہے۔ بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، نظام میرے ہاتھ میں ہے، دن اور رات کو میں تبدیل کرتا ہوں، سردی اور گرمی میں لے کے آتا ہوں۔ جو موسم کی اس تبدیلی کی وجہ سے سردی اور گرمی کو برا کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ سردی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں، خاص طور پہ اس دن اور رات کے اتار چڑھاؤ اور موسم کے اتار چڑھاؤ سے۔ اللہ فرماتے ہیں یقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو وہ اللہ ہی گھماتا اور پھیرتا ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے بندے کو۔ سردی کے اس موسم میں کبھی اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ پیش نہیں کرنا چاہیے، ننگے جسم جانا، بغیر اسباب کے اختیار کیے جانا، کوٹ جرسی کے بغیر نکلنا، جرابیں دستانے کے بغیر نکلنا، سردی سے بچنے کے لیے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ ٹھیک ہے، تاکہ سردی کے ان ایام میں جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، سخت سردی ہوتی ہے، کورا جمتا ہے، تو پھر گرم کپڑے پہننا، لحاف ہیٹر استعمال کرنا، گھر میں اس سے بچاؤ کا طریقہ اختیار کرنا، کیونکہ اس سے تکلیف بڑھتی ہے، تاکہ نزلہ بخار اور کھانسی سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندے کو اس حالات میں عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے مانگنا یا اپنی ذات سے سوال کرنا میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مجھ سے عافیت کا سوال کرے کہ اللہ مجھے عافیت میں، اللہ مجھے بچا کے رکھنا ہے۔ ابو بکر صدیق ممبر پہ چڑھے اور روئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے تھے ایک سال اور آپ روئے اور آپ نے فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرو۔ اگر یقین کے بعد سب سے کوئی بہترین چیز ہے تو وہ عافیت کا سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ دعا شامل تھی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے رسول یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول کون سی دعا سب سے بہتر دعا ہے؟ ای الدعاء افضل، سب سے بہتر دعا کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سل ربک العافیۃ والمعافات، اپنے رب سے عافیت کا سوال کرو اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے تجھے یہ سوال کر کے، اللہ معاف کر دے، اللہ عافیت میں رکھے، کسی ذہنی ٹینشن میں مبتلا نہ کر دے، کاروباری نقصان سے دوچار نہ کر دے، اللہ اولاد کو محفوظ رکھے، اللہ رزق کا جو ذریعہ اس کو محفوظ رکھے۔ عافیت کا سوال، اللہ کسی ایکسیڈنٹ سے دوچار نہ کر دے، اللہ کسی مصیبت سے دوچار نہ کر دے، اللہ سے عافیت کا سوال کیجیے۔ کہتے اگلے دن بندہ وہ پھر آیا اور اللہ کے نبی سے پھر کہتا ہے ای الدعاء افضل، اللہ کے رسول دعاؤں میں سے بہترین دعا کون سی، افضل دعا کون سی ہے؟ آپ نے پھر وہی بات کی، اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت کا سوال کر۔ کہتے تیسرے دن بندہ وہ پھر اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ تو آپ نے اس بندے سے کہا تھا فَإِذَا أُوتِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُوتِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ، اللہ اگر دنیا میں تجھ کو عافیت دے دی اور آخرت میں بھی عافیت دی تو کامیاب ہو گیا۔ اور ایک روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ دعا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اور بعض روایتوں میں واہدنی کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو یہ دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، بڑی جامع دعا ہے، سجدے کے اندر بندے کو پڑھنی چاہیے اور تشہد کے اندر پڑھنی چاہیے، اور اور بھی جب بھی دعا کا موقع ہو تو اسے پڑھنی چاہیے۔ سردی سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا، اللہ نے جو وسعت دی اس کے مطابق بندے کو اپنے گرم کپڑے، گرم لباس، گرم ہیٹر، گرم کمبل یا کوئی بستر ایسا ہونا چاہیے جس سے بندہ سردی سے بچے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لنفسک علیک حقا، آپ کی جان کا بھی آپ پر حق ہے۔ بندہ کنجوسی کرتا رہے، اور وہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا آپ کو، ایک شخص فوت ہو گیا عنیزہ میں، اور اس کی اولاد نے ساری زندگی قسم پرسی کی دن بسر کیے، بڑا پرانے کمبل، پرانے بستر، پرانا گھر، پرانی گاڑی ٹوٹی سی جو ہمیشہ خراب رہتی تھی،
اس کا جب باپ فوت ہو گیا تو بینک والوں نے فون کیا کہ آپ کے تو باپ کے اکاؤنٹ میں 50 ملین موجود ہے. اس کا ایک بیٹا بے اختیار منہ سے نکلا, اللہ ہمارے باپ پر لعنت کرے. ہم نے ساری زندگی مانگتے گزار دی اور ہمارا باپ بینک میں اتنا پیسہ چھوڑ کے, ہم نے پرانے کپڑوں میں, پرانے کمبلوں میں, یہ ہمارے استاد نے ہمیں واقعہ سنایا, یہ سچا واقعہ سنایا. ہم نے اس طرح زندگی گزار دی. تو بندہ بعض کا کنجوسی کرتا رہے اور اپنے بچوں پہ اور اپنی اولاد پہ اور اپنے آپ پہ جو ہے نا, جو جس کو خرچ کرنا ضروری ہے, جان کا بھی بندے کے اوپر حق ہے. پانچواں کام میرے عزیزوں, سردی کے ان موسم میں ہمیں نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. بڑے اچھے دن ہیں, چھوٹے دن ہیں, کوشش کریں کہ نفلی روزہ رکھیں. اور روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ موجود ہے جو صرف روزے داروں کے لیے ہے. روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اسی طرح نبی کریم فرماتے ہیں بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت پہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں. اور اللہ کی رضا کے لیے باسکت ایک روزہ بندے کے لیے اتنا کام بھی کروا دیتا ہے. چھٹا کام تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے کہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, جو اللہ کے بندے ہیں رات کو تھوڑا سوتے ہیں, وبالاسحار هم یستغفرون, اور سحریوں کے وقت مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وہ لوگ ہیں جو سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو رات کا کچھ حصہ سجدے اور قیام کے لیے بھی مخصوص کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لمبی رات سے, اور یہ بھی آپ کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل, اور میری امت کے لوگوں رات کا قیام ضرور کیا کرو. یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا ایک سبب ہے اور گناہوں کے کفارے کا بھی ذریعہ ہے. ساتواں کام, موسم سرما کی تکلیف کے اوپر بندے کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. بے شک وہ ٹھنڈک ہو اور بے شک اللہ کی عبادت کرنے کا وقت ہو. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا کرنے والے ہیں. آٹھواں کام یہ ہے کہ ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو جیسے جرسی, سویٹر, گرم کمرہ, گرم ہیٹر, سب کچھ, گرم پانی اور گیزر, اور خاص طور پہ جن کے والدین بوڑھے انڈیا پاکستان میں ہیں ان کو اپنے والدین کے لیے سہولیات کا بندوبست کرنا چاہیے. سردی کے ایام میں ان کے لیے گرم پانی, گرم ہیٹر, ان کا جو وضو کی جگہ ہے ان کے وہ بیڈ کے قریب ہونی چاہیے, ان کے گھر کے قریب, ان کے سکن کے قریب ہونی چاہیے. اس کے لیے پیسہ خرچ کریں تاکہ والدین کو, بوڑھے والدین کو گرم پانی ملے اور وہ آپ کے لیے دل سے دعا کریں ان کے لیے پانی کا. اور ایسی چیزوں کا اہتمام, سردی کے کپڑے غریب لوگوں کے لیے, اور جو لوگ اللہ اس وقت گھروں سے باہر ہیں, جن کے پاس گھر نہیں ہے, ان کی خدمت کرنا, دیکھنا محلے کے لوگوں کو کس کے پاس جرسی نہیں, سویٹر نہیں, جراب نہیں, اس کے لے کے دیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی مومن سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. جو کسی مومن پہ آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے لیے اس کے دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. دوسروں کو تکلیف دینے سے گریز کرنا چاہیے سردی کے ایام میں. اب گیزر بند کر دینا, ٹھیک ہے جی, بجلی بند کر دینا, پانی بند کر دینا غلط ہے. پڑوسیوں کو یا ساتھیوں کو یا اپنے روم والوں کو, ساتھ کمرے والوں کو اذیت دینا, خاص طور پہ ان ایام میں کسی کو تنگ کرنا کہ اس کو سردی سے بستر سے اٹھ کے باہر آنا پڑے, کتنی تکلیف کا باعث ہوگا. بلا وجہ کسی کی کنڈی کھٹکا دینا کہ اس کو دیکھنے کے لیے باہر آئے. تو خاص طور پہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اور ان ایام میں خاص طور پہ گیلے ہاتھوں سے سلام لینا, وہ بندہ گرم ہے, اس کے ہاتھ جیب میں اور آپ نے ہاتھ بالکل گیلا کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم, تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بھی ہے. وضو کے بعد گیلے ہاتھوں سے مسافہ کرنا, روشنی اور ہوا کے لیے کھڑکی کھول دینا, لیکن دوسرے بندے کو سردی لگ رہی ہے اور آپ کھڑکی کھول رہے ہیں. بس میں بیٹھے ہوئے ہو جاتا ہے, بس گاڑی میں بیٹھے ہوئے, ایک بچے کو گرمی لگ رہی ہے وہ شیشہ کھول دیتا ہے, دوسرے کو سردی لگ رہی ہے, اگلی سیٹ والے کو گرمی لگ رہی ہے, پچھلے کو سردی لگ رہی ہے. تو اذیت نہ دیں, ہوا ٹھنڈی اندر آ رہی ہے, دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آتے جاتے دروازہ کھول دینا, ٹھیک ہے, آپ چلا گیا دروازہ کھول کے چلا گیا,
اب وہ جو بستر میں بیٹھا ہوا ہے وہ غریب اٹھ کے دروازہ بند کرے گا، کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے. تو اذیت ہے نا، کسی کو سردی کے ایام میں اذیت نہ دیں، آپ تکلیف نہ دیں، یہ بھی اذیت کی شکل ہے. گیزر نہ چلانے دینا، کہتے ہیں نہیں جی گیزر نہیں چلنا، بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، یہ بھی اذیت کی ایک شکل ہے. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے. اور آخری اور 10واں کام یہ ہے کہ ہمیں جہنم اور جنت کو یاد کرنا چاہیے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے. جب آپ لطف اندوز ہوں کسی ہیٹر سے، اور اللہ سے اللہ ہمیں جنت میں یہ نعمت عطا کر دے. اور دوزخ سے بچنے کا بھی سوال کرنا چاہیے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا رب اس کو مجھ میں داخل کر دے. اور جب 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا لینا، جب مجھ سے اتنا ڈرا ہوا ہے اس کو مجھ سے بچا کے رکھنا. تو ہمیں ان ایام میں خاص طور پہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ چند مسائل تھے موسم سرما کے حوالے سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.